بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ آپ نے سمجھ لیا اور یہ بھی جان لیا کہ جب تک یہ عقیدہ کسی شخص کے دل میں بیٹھا ہوا نہ ہو اور وہ اس کا سچے دل سے اقرار نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے اس کا نام مسلمان کا سا ہی کیوں نہ ہو اور وہ کسی مسلمان ہی کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر سچے دل سے ایمان لانا ضروری ہے۔ اب اسلام کا پورا مطلب سمجھ لیجئے۔ اسلام کے معنی خدا کے مکمل فرما برداری کے ہیں اور کفر کے معنی خدا کا انکار، ناشکری اور نافرمانی کے ہیں۔ اسلام کو ماننے والا اور اس کا انکار کرنے والا دونوں انسان ہیں، دونوں خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس کے بندے ہیں، مگر پہلا انسان ایسا انسان ہے جو اپنے مالک اور اپنے محسن کو پہچانتا ہے، اس کو اپنا آقا اور حاکم تسلیم کرتا ہے، اس کے حکموں پر چلتا ہے اور اس کی نعمتوں کو سچے دل سے شکر بجا لاتا ہے، اس لیے وہ مسلمان ہے۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ دوسرا انسان یا تو اپنے مالک کو پہچانتا ہی نہیں اور اگر پہچانتا بھی ہے تو غلط شکل میں پہچانتا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہراتا ہے، اس کے حکموں کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتا ہے، اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، اپنے سچے مالک کی اطاعت سے انکار کرتا ہے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کر کے اس کی ناشکری کرتا ہے اور اس لیے وہ کافر کہلاتا ہے۔ اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، نعوذ باللہ۔ یہی وہ بات ہے جو مسلمان کا کافر سے جدا کرتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن اسے خبر ہی نہیں کہ مسلمان کہتے کسے ہیں اور اس کے مالک اس سے کیا چاہتا ہے اور اس کی مرضی کیا ہے، اسے اس کی کوئی فکر ہی نہیں کہ اس کے آقا کا حکم کیا ہے، اسے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، تو کیا محض نام، لباس اور کھانے پینے کے فرق کی وجہ سے وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے؟ وہ اس سے خوش ہوگا اور آخرت میں اپنی رحمتوں کا حق ٹھہرا دے گا۔ آپ کا دل کہے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور بات بھی یہی ہے کہ اللہ کی نظریں کوئی شخص اس لیے اونچا نہیں ہوتا کہ وہ کسی خاص نسل یا خاندان یا برادری سے تعلق رکھتا ہے، اس کے نزدیک تو اونچا ہی ہوتا ہے جو اسے اچھی طرح جانتا ہے، اس کی راضی سے بچنے کا پورا اہتمام رکھتا ہے اور اس کے حکموں پر چلنے کی پوری کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کسی کے گھر پیدا ہوا ہو۔ اسلام میں یہ بات بالکل نہیں ہے کہ کوئی شخص پیدائش کے اعتبار سے نیچا سمجھا جائے۔ یہاں جو خدا کو نہیں مانتا یا اس کے حکموں سے منہ موڑتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستوں پر چلتا ہے۔ آج مسلمانوں کا جال کیا ہے؟ ہونے کو یہ کہ تعداد بہت زیادہ ہے، دنیا کی بہت سے ملکوں میں ان کی اپنی حکومتیں بھی قائم ہیں، لیکن انہیں وہ عزت حاصل نہیں جو ہونا چاہیے تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا مقام دنیا کی دوسری قوموں اور ملتوں سے اونچا ہوتا، کیونکہ اس خدا کے ماننے والے ہیں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اس نے بجا طور پر فرمایا کہ تم مسلمان ہی غالب و سربلند ہوگے، بشرطیہ کہ صحیح معنوں میں ایمان والے ہوئے۔ حال بالکل دوسرا ہے۔ سوچئے اس کی وجہ کیا ہے؟ صاف بات ہے کہ اس کی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ جس مسلمان کے سر کو خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے تھا، آج جدھر دیکھیے وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے آگے جھک رہا ہے۔ جس مسلمان کے دل میں خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے تھا، آج سینکڑوں ڈر اس کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس مسلمان کو خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کے استعمال میں منمانی کرنے سے بچنا چاہیے تھا، وہ آج نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنے میں کوئی جھجک نہیں رکھتا۔ جس مسلمان کے لیے زندگی بسر کرنے کا ایک ہی قانون اور ہدایت نامہ تھا، جس کے خدا کی طرف سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسے ملا تھا، آج اس کی زندگی کا تعلق اس قانون اور اس ہدایت نامے سے برائے نام ہی رہ گیا ہے۔ اس کی زندگی مدتوں سے
غیر خدائی قانون اور غیر خدائی ضابطوں کے تحت بسر ہو رہی ہے۔ خدا کی آخری کتاب اس کے پاس ہے اور ٹھیک اسی شکل میں ہے جیسی شکل میں وہ اتری تھی، لیکن مسلمانوں نے اسے اٹھا کر طاق میں رکھ دیا ہے۔ وہ اگر یہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے لیکن اس کو سمجھنے کی اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بہت کم کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس عمل زندگی پر اللہ کی اس کتاب کا رنگ جھلکتا ہے، مشکل ہی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسی حالت میں مسلمان اس عزت اور محبوبیت کا مقام کیسے حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سچے اہل ایمان کا بتایا ہے؟ مسلمان اگر اس لحاظ سے سب سے خوش قسمت گر وہ ہیں کہ اس وقت صرف انہی کے پاس اللہ کا کلام اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، تو اس لحاظ سے وہی سب سے بدقسمت گھر وہ بھی ہے کہ خدا کا کلام رکھتے ہوئے بھی اس کی برکتوں سے محروم ہیں۔ قرآن تو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ لوگ اسے پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں اور اس میں دی ہوئی ہدایتوں کے مطابق اپنی پوری زندگی بسر کریں تاکہ وہ آخرت میں بھی خوش اور کامیاب رہیں اور اس دنیا میں بھی۔ آج دنیا میں ہر طرف بے چینی ہے، جدھر دیکھیے بدی کا راج ہے، خود غرضی اور بے انصافی کا دور ہے، اخلاق تباہ ہو رہے ہیں اور انسانیت کرا رہی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ انسان اپنے خدا کو بھولتا جا رہا ہے۔ اس کی زندگی ایسے اصولوں اور طریقوں اور قانونوں کے تحت بسر ہو رہی ہے جو اس کے اپنے ہی بنائے ہوئے ہیں، اس لیے سب ناقص ہیں اور زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے بجائے اسے خراب سے خراب تر کرتے جا رہے ہیں۔ زندگی کا ایسا قانون تو جو ان خرابیوں سے پاک ہو اور جس اطاعت کا فرض ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سارے ہی احکام کی پیروی کی جائے اور ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا، جانتے بوجھتے ان احکام میں سے کچھ کو پشت ڈال دیا گیا تو یہ ایمان کا راستہ نہ ہوگا، اور یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی بڑی سخت ہوگی اور آخرت میں بھی۔ مومن کا شیوا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے احکام میں سے جن کی چاہے پیروی کرے اور جن کی چاہے پیروی نہ کرے۔ اس کا طریقہ تو صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ جس طرح پورے قرآن کو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب سمجھتا ہے، اسی طرح وہ اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب پیروی اور اطاعت ہی کے لیے ہے، صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جسے اختیار کر کے اللہ کی بندگی اور اس کے احکام